کہ اپنے آپ کو سلفی یا اہل حدیث کہا جا سکتا ہے؟ بعض احباب اس نام پر اعتراض کرتے ہیں، اس سے مراد وہ فرقہ کہتے ہیں۔ یہ مصیبت کراچی سے شروع ہوئی تھی۔ مسعود الدین BSc کے نام سے ایک جماعت المسلمین کے نام سے پیدا ہوئی، جو حقیقت میں جماعت المجرمین ہے، اور انہوں نے اس فکر کو عام کیا کہ ہوا سماکم المسلمین، بس اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اور تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اللہ نے ہمارا نام انسان بھی رکھا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ جن کو اور انس کو۔ مسعود الدین کو تو پیدا نہیں کیا، ارشد کو تو پیدا نہیں کیا، افضل کو تو پیدا نہیں کیا، یہ نام آپ نے کیوں رکھے؟ تو آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو ہماری ضرورت ہے، کیونکہ انسان تو بہت زیادہ ہیں۔ اب انسانوں میں سے ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم ارشد ہیں، افضل ہیں، فلاں ہیں۔ اسی طرح آج کے اس دور کے اندر اسلام کی طرف منسوب بہت سے لوگ ہیں، بہت سے فرقے ہیں۔ قبروں کو پوج رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں۔ گھوڑوں کے نیچے سے نکل رہے ہیں، ان کی خاک کو اپنے زخموں پہ لگا رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں۔ غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز دے رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے بے بہا فرقے ہیں۔ طرح طرح کا اسلام ہے، قبر پرستی کا اسلام ہے، صوفیت کا اسلام ہے، شیعت کا اسلام ہے۔ تو میں کون سا مسلم ہوں؟ میری پہچان کیا ہے؟ میری پہچان یہ ہے کہ میں اہل الحدیث ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والا ہوں۔ قرآن کو بھی مالک نے حدیث کہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی حدیث ہیں۔ یاد کر لیجئے، سب سے پہلے اہل الحدیث اللہ کے ملائکہ ہیں۔ سب سے پہلے اہل الحدیث اللہ کے ملائکہ ہیں۔ سب سے بڑا اہل الرائے شیطان ہے۔ فرشتوں پہ وحی ہوئی سجدہ کرو آدم کو، فرشتوں نے کیا یا نہیں کیا؟ یہ اہل حدیث ہیں۔ اور شیطان اہل الرائے ہے، اس نے سوچا کہ میرا خیال یہ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ میں اس سے افضل ہوں، تو ہم اہل الحدیث ہیں، قرآن اور حدیث دونوں کو ماننے والے۔ اہل الحدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، باقی سب فرقے ہیں سوائے اہل الحدیث کے۔ کیوں اہل الحدیث فرقہ کیوں نہیں ہے؟ فرقہ اس کو کہتے ہیں جو اپنی اصل سے الگ ہو جائے، جو اپنی اصل سے الگ ہوا، یہ فرقہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے نے شادی کی، بیوی لے کے باپ کو چھوڑ دیا، الگ ہو گیا، یہ فرقہ ہے، اصل سے الگ ہو گیا۔ دوسرے نے کی، الگ ہو گیا، تیسرے نے کی، الگ ہو گیا، چوتھا باپ کے ساتھ رہا، یہ اصل ہے، یہ فرقہ نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے آنے کے بعد کسی نے امام حنیفہ کو پکڑا، کسی نے مالک اور شافعی اور احمد بن حنبل کو پکڑا، کسی نے 4 اور 12 کو پکڑا، کسی نے دیوبندیت کو پکڑا اور بریلویت کو پکڑا، الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، یہ سب فرقہ ہے۔ ہم ان تمام فرقوں کے باوجود قرآن اور حدیث سے جڑے رہے، اللہ اور رسول سے جڑے رہے، لہذا ہم اہل الحدیث ہیں، اور اہل الحدیث کہلوانا ضروری ہے تاکہ پہچان ہو۔ یہ وہ مسلمان ہے جو شرک کرتا ہے، یہ وہ مسلمان ہے جو بدعت کرتا ہے، یہ وہ مسلمان ہے جو کلمہ پڑھ کے کفر کرتا ہے۔ ہم کون سے مسلمان ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، محمد کریم کے فرمان سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنا تعارف ضرور کرواتے ہیں کہ لوگوں اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہم وہ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب اور دوسرے ہاتھ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ فکر غلط فکر ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ کہلواؤ، گول مول ہو کر بیچ میں پھرتے رہو، نہیں، ہم اپنی وضاحت کرتے ہیں، ہم وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت میں کسی اور کو شامل نہیں کرتے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا راستہ ہے۔ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ روحیں جمعرات اور جمعے کو گھروں میں آتی ہیں، کہاں تک درست ہیں؟ روحیں 2 طرح کی ہیں، ایک جنت میں ہے اور ایک علیین میں ہے اور ایک سجین میں ہے۔ جو جنت میں ہے وہ تمہارے گھر کی پکی ہوئی دال مسور کھانے آئے گی، اس کو تو جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں، وہ آئے گی نہیں۔ اور جو دوسری پارٹی ہے اس کو کوئی آنے دے گا؟ وہ جہنم سے چھلانگ ماریں گے باہر نکلنے کے لیے، ہیں اعیدوا فیہا، پھر گرز پڑیں گے اور پہنچ جائیں گے۔ یہ جو دروازہ بجتا ہے نا، کنڈی کٹکتی ہے اور پھر پوچھتے ہیں کون؟ روحیں آئی ہیں، کیا پکایا؟ کہتا ہے حلوہ پکایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا پکایا؟ دال مسور۔ پھیٹے منہ تیرا، روحوں کے لیے دال مسور رہ گئی تھی؟ یہ روحیں جو آتی ہیں یہ روحیں نہیں آتی، مولوی بھیس بدل کے پھرتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی کے کتاب کے اندر اشرف السوانے میں یہ قصہ ہے کہ ان کے دادا کہیں گئے اور مر گئے، مقابلہ ہوا، ڈاکوؤں نے مار دیا۔ رات کو ایک تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے دادا مٹھائی کا ٹوکرا لے کے دادی کے پاس پہنچ گئے اور کہا کسی کو نہ بتانا، روز آؤں گا۔
اس نے کہا نہیں بتاتی. صبح ہوئی تو اسے خیال آیا کہ لوگ بچے صبح مٹھائی کھائیں گے تو لوگ کہیں گے ان کے گھر میں تو بندہ نہیں ہے, مٹھائی کہاں سے آئی. اس نے بتا دیا بھائی تھانوی کا دادا آیا تھا. تھانوی سب کہتے ہیں اس کے بعد پھر کبھی نہیں آیا, وہ شیطان آیا تھا, وہ تو گیا بیچارہ جہاں جانا تھا اس نے. تو یہ روحوں کا آنے کا کھانے پینے کا ڈھونگ ہے, ایسی کوئی بات نہیں. سوال اثار ثواب کے متعلق اولاد والدین کے لیے کیا کرے؟ ولد صالح یدعو له, باپ کے لیے دعائیں کرے. اللہ نے مال دیا ہے اس کے لیے خرچ کیجئے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں بلٹی سسٹم ہے, درویشوں کو بلایا, قرآن پڑھ کے بلٹی کر دیا, گٹھلی پہ آیت کریمہ کا وظیفہ کر کے بلٹی کر دیا, اللہ کے ہاں بلٹی سسٹم نہیں چلتا. وگرنہ امیر لوگ جنت میں جاتے, غریب سارے مارے جاتے. امیر مرنے سے پہلے کسی مولوی کو 2-4 لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیتا کہ میں جا رہا ہوں تو لگا رہنا, اور وہ پڑھ پڑھ کے پیچھے پھونکتا رہتا. نہیں, جو آپ کر کے جاؤ گے وہ آپ کو ملے گا. ہاں, آپ کی نیک اولاد وہ آپ کے لیے دعا کرے گی, وہ آپ کو ملے گی. صدقہ جاریہ آپ کو ملے گا, جو علم پڑھا کر کے وہ آپ کو ملے گا.